Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین مکرم، سورۃ فاتحہ کو روزانہ اس طریقہ سے پڑھنا اپنی زندگی کا معمول بنا لیجیے۔ یقین کریں اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے سے آپ کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے گا، ایک ایسا انقلاب کہ جسے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم نے یہ کام کچھ عرصہ پہلے شروع کر لیا ہوتا۔ یاد رکھیے، اس سورہ مبارکہ کے بے شمار نام ہیں۔ اس مبارک سورت کو سورۃ الکنز یعنی کہ خزانہ سے بھری سورت بھی کہتے ہیں۔ یہ سورۃ الشفا بھی ہے، اسی طرح سے یہ سورۃ الدعا بھی ہے، اور ہے بھی بالکل آسان سی۔ ہر مسلمان مرد و عورت، چھوٹے اور بڑے کو یہ سورہ مبارکہ لازمی یاد ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ بڑی عظمتوں اور برکتوں والی سورۃ مبارکہ ہے۔ کتب احادیث میں اس کی اہمیت و افادیت اور اس کی عظمت و شان کو خصوصی طور پر بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے مجھے اس ذات والا صفات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ سورۃ فاتحہ کی مثل یعنی کہ سورۃ فاتحہ جیسی عظمت و برکت والی سورت نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ ہی قرآن کریم میں کوئی دوسری سورت اس کی مثل ہے۔ یعنی کہ قرآن کریم میں بھی کوئی سورت اس سورۃ فاتحہ کی جیسی نہیں ہے۔ یہ اتنی عظمتوں، برکتوں اور شان و شوکت والی سورت ہے۔ اور سامعین مکرم، جب ہم سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اس کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین۔ اس میں اللہ کی حمد و ثنا بیان ہو رہی ہے۔ جب بندہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے تو اللہ کریم بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ پھر اللہ سے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کے بعد جو مانگو گے وہ اللہ کریم تمہیں ضرور عطا فرمائے گا۔ سورۃ فاتحہ سے بڑی بڑی بیماریوں کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ سورۃ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے کہ اس سے بڑی بیماری سے آپ شفا یاب ہو سکتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے سے، اس کی تلاوت کرنے سے آپ بڑی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک حدیث مبارکہ کا مختصر سا خلاصہ سماعت کیجیے۔ اس سے انسان کے دل کو تقویت ملتی ہے، انسان کے دل میں یقین پختہ ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کہیں سفر پر جا رہے تھے، انہوں نے ایک قبیلہ کے پاس پڑاؤ کیا، رات گزاری۔ اس قبیلہ والوں نے ان صحابہ کرام کی مہمان نوازی نہیں کی۔ پھر رات کے کسی وقت میں اس قبیلہ کے سردار کو سانپ نے یا بچھو نے ڈس لیا، تو وہ قبیلہ والے صحابہ کرام کے پاس آئے، عرض کرنے لگے کہ ہمارے سردار کو بچھو نے ڈس لیا ہے، اگر آپ میں سے کوئی بندہ دم کر سکتا ہو تو آؤ ہمارے سردار پر دم کرو تاکہ اسے شفا ملے، وہ ٹھیک ہو جائے، اس کا درد ختم ہو جائے۔ تو صحابہ کرام نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس سردار پر دم کیا تو اللہ کریم نے اس سورۃ فاتحہ کے طفیل اس کو شفا عطا کر دی۔ اس شخص کا وہ درد، وہ تکلیف جاتی رہی اور ایسے ٹھیک ہو گیا کہ اسے محسوس ہوتا تھا کہ مجھے تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ تو سامعین مکرم، اس واقعہ سے یہ معلوم ہوا کہ بڑی سے بڑی بیماری کا علاج جو ہے سورۃ الفاتحہ میں موجود ہے۔ اسے پڑھنے کا آپ معمول بنائیے، جو بھی مسئلہ ہے، بیماری ہے، دور ہو جائے گی۔ آپ کے لیے رزق کا مسئلہ ہے، ختم ہو جائے گا۔ A to Z کوئی بھی پرابلم ہے، آپ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں، آپ کی پرابلم حل ہو جائے گی۔ آخر میں ایک وظیفہ سماعت کیجیے۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ فجر کی سنتوں کے بعد اور فرض ادا کرنے سے پہلے کا جو درمیانی وقفہ ہے، اس میں روزانہ 41 بار سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ پھر اللہ سے جو مانگیں گے اللہ کریم آپ کی وہ مراد ضرور پوری فرمائے گا۔
اس طریقہ سے آپ اپنی تقدیر چینج کر سکتے ہیں۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔